مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اما بعد، زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے چار باتیں ہیں، ان میں سے کچھ باتیں ذکر ہو گئی ہیں۔ پہلی چیز عرض کی تھی، زندگی حضور والی، حضور جیسی بنانے کی فکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اتباع اور اقتداء ہمارے لیے ممکن ہے اتنی فکر و کوشش رکھی جائے۔ سب سے پہلا گویا عمل یہ ہے، نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کی زندگی بھی اللہ کو محبوب ہے، تو جو زندگی اس رنگ میں رنگے گی اور جو آدمی اپنے آپ کو نہ رنگ لے گا وہ بھی اللہ کو اتنا ہی محبوب ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر سب سے پہلی چیز ہے اس کی فکر ہو کہ آپ کی اتباع اور آپ کی اقتداء۔ اس کے لیے ایک آسان تدبیر یہ ہے، سنتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ کہ ان پر عمل کرنے میں کوئی مزاحمت، کوئی مقابلہ، کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ آسانی اور سہولت کے ساتھ اس پر عمل ہو سکتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ ان پر عمل کرنے سے خاندان ہے، معاشرہ ہے، دوست احباب ہیں، ان کی مخالفت اور ان کی طرف سے رکاوٹیں اس سلسلے میں آئیں۔ فرمایا گیا، بزرگوں نے فرمایا کہ جو سنتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے کوئی مزاحمت نہیں ہے اور کوئی مخالفت بھی نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی سنتوں پر عمل کرنے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو پہلے ان کو اختیار کریں، ان پر عمل کریں۔ جب ان پر عمل مسلسل ہوتا رہے گا تو ایک مزاج بن جائے گا اور ایک رنگ چڑھے گا، پختگی پیدا ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اور سنتیں جن پر عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ مشقت کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب آسان ہوگا، راستہ کھل جائے گا اس کا۔ بلکہ تجربہ یہ ہوا ہے کہ سنتوں پر جو عمل کرنے والا ہے بظاہر ابتدائی طور پر مخالفت ضرور ہو، لیکن انجام جو ہے اسی کے حق میں جاتا ہے، اور لوگ بعد میں محسوس کرتے ہیں کہ بھائی بہتر تو یہی عمل ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ موافقت میں آ جائیں گے، بلکہ اس کی برکت سے وہ عمل بھی کرنے لگیں گے۔ یہ ہے آسان تدبیر عمل کرنے کی۔ مثال کے طور پر مسجد میں آنا اور جانا، یہ آنے کا جو مسنون طریقہ ہے اور نکلنے کا جو مسنون طریقہ ہے، اس پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو کوئی مخالفت، کوئی مزاحمت نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیسے گیا کیسے آیا، اللہ یہ کہ بہت غور سے کوئی دیکھے تب محسوس کرے گا۔ اس طریقے کی جو سنتیں ہیں، کھانے کی ہیں، پینے کی ہے، اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ کپڑوں کی، لباس کے پہننے کی، تو پھر اس کی برکت سے اور سنتیں جو شادی کی، غمی کی، تقریبات، عقیدے کی، ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک چیز تو یاد کی تھی میں نے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ذکر اللہ کا اہتمام۔ ذکر کی مثال یوں ہے جیسے کہ گاڑی میں پٹرول، گاڑی کتنی قیمتی ہو، پٹرول اگر نہیں تو گاڑی کھڑی رہے گی، اسے دھکے دے کے تو کوئی چلا نہیں سکتا، رکی رہے گی، لیکن اسی گاڑی میں اگر پٹرول ڈال دیا جائے تو ماشاءاللہ پھر کیا، اوروں کو بھی بٹھا کے چلے گی لے کر کے وہ۔ بس ذکر کا اہتمام۔ ذکر کے بارے میں دو باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ذکر میں کوئی سا بھی ذکر ہو
کسی کے مشورے سے اگر کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ اپنے طور پر کوئی ذکر مقرر کر لیا، متعین کر لیا، تو اصل میں ہم ہیں مریض، تو مریض کی رائے بھی مریضانہ ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر جو ذکر ہم کریں گے اس میں کوئی ہماری اپنی نفسانیت، کوئی ہماری اپنی بوس میں ہوگی، اور بڑے کے مشورے سے اگر کریں گے تو وہی بات ذکر رہے گا، لیکن جیسے حکیم کے مشورے سے دوائی استعمال کر رہے تو اس کا فائدہ ملے گا اس کو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ذکر میں اعتدال ضروری ہے، بے اعتدالی کو منع کیا گیا ہے۔ یعنی ذکر ہے تو بہت اچھی چیز، مزہ بھی آئے گا، اچھی بھی لگے گا اس میں، تو اب لطف اور مزہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کی مقدار بڑھا دی جائے اور ہم وہ ذکر کرنا شروع کر دیں۔ ایسے بعض آئے ماشاء اللہ ذاکر شاغر، لیکن جناب ذکر اتنا کر رہے ہیں کہ اب اس کی وجہ سے رات میں نیند نہیں، ان کا پریشر ان کا ہائی ہو رہا اور پریشانی، تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ بھائی ان اوقات میں ذکر بند کر دو، بس اتنا ہی کرو فلاں فلاں وقت میں، اور ذکر نہیں کرو گے تو ابتدا میں تو ان کو ذرا سا برا لگا کہ بتائیے معمول چھڑوا رہے ہیں، لیکن بہرحال اس راستے میں جو بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے، اس میں مردہ بدست زندہ کا معاملہ رکھے، یعنی جس کو بڑا بنا دیا ہے اس جو مشورہ دے دے وہ اس پہ عمل کر لے، اپنی رائے کو دخل نہ دے، کچھ بھی اسی طرح کرے، انشاءاللہ اس کی برکت پھر ملنے لگے گی۔ بہرحال ان کو مشورہ دیا تو اس کی ابتدا میں تو ان کو تھوڑی بڑی گرانی ہوئی، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جو ہے ذکر ہمارا چھوڑوا دیا انہوں نے، نہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو خود احساس ہوا اس بات کا کہ مشورہ بالکل صحیح تھا، اس عمل کرنے کی برکت سے ان کی صحت بھی ٹھیک، رات میں نیند بھی آنے لگی، اور لیکن بھی اپنے دھیرے اپنے معمول پر آ گیا وہ۔ تو دوسری چیز ارد کیا اعتدال، بے اعتدالی جو ہے تو کسی چیز میں بھی نقصان کرے گی۔ ارے بھائی بے اعتدالی کھانے میں ہو جائے، پینے میں ہو جائے، سونے میں ہو جائے، وہ مضر ہے۔ اسی طرح ذکر اگرچہ اچھی چیز ہے لیکن بے اعتدالی تو مضر ہے اس کے اندر۔ اب مان لیجیے بادام مزاج کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے 3 کھانا چاہیے، اب بادام میں آ گیا مزہ، اب کھانے لگے ہم 5 اور 10 بادام، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تو مزاج کے مقدار زیادہ ہو گئی، موسم کے اعتبار سے نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا اس کے اندر، اس کا لحاظ رکھیں۔ حضرت حکیم صاحب نے واقعہ سنایا، اس پر یاد آیا، کسی کو دوا بنا کے دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ غالباً ایک چاول کے برابر اس دوا یا اتنی کچھ بتایا اس کو استعمال کرنا، مقدار مجھے یاد نہیں رہی پوری، دوا لذیذ بہت تھی، اب انہوں نے لذیذ میں آ کر کے مقدار زیادہ انہوں نے کھا لی، اور وہ ڈبہ جتنے دنوں میں کھانا چاہیے تو ڈبہ پہلے ختم کر دیا انہوں نے۔ اس وقت تو اثر نہیں ہوا اس کا، اس کے بعد اس کا اثر یہ نکلا کہ ان کے منہ میں چھالے پڑ گئے، اور جناب والا وہ جا ہی نہیں رہے چھالے کو، کافی دنوں تک مسلسل دوا علاج سے کچھ ہلکے پڑ گئے۔ تو اس پر فرمائے کہ دیکھو جسمانی دوا میں معالج کی ہدایت کے خلاف عمل اور اپنی مرضی کو دخل دے دیا تو بجائے مفید ہونے کے وہ نقصان ہو گیا اس کا۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار جو ہے یہ بھی ایک طریقے کی دوا ہی ہے، ایک طریقے کی غذا ہی ہے، لہذا جتنا تجویز کیا ہے بس اتنا ہی کرے، کبھی کبھار جی چاہے تو الگ مسئلہ، لیکن مسلسل اگر اضافہ کرنا ہے تو شیخ کے اور بڑے کے مشورے سے نہ کرے، بغیر اس کے نہ کرے، مشورہ کر لے، اس کے بعد عمل کرے، انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کو ملے گا اس میں۔ تو 2 چیزیں عرض کر دی تھی، آج کچھ تفصیل اس کی آگے، ایک تو یہ کہ سنتوں پر عمل کرنا، جس کو میں نے بتایا زندگی جس نے دی ہے اس پر اپنی زندگی کو فدا کرنا ہے، اور فدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اور آپ کا رنگ ہماری زندگی میں چڑھ جائے، اس کی فکر کرنا ہے، اس سے زندگی قیمتی بنے گی۔ جتنا وہ رنگ چڑھے گا ان کی نظروں میں قیمت ہوگی، اور جب ان کے یہاں قیمت ہے تو دنیا والے کیا ہے، یہ مجبور ہوں گے اس کی قیمت لگانے کے اوپر۔ دوسری چیز ذکر میں اعتدال، اور اپنی طرف سے نہ ہو بلکہ بڑے کسی سے مشورہ کر لے، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر ذکر کا اہتمام کرے۔ تیسری چیز جو عرض کی گئی تھی وہ پرہیز ہے۔ ظاہر ہے غذا کتنی عمدہ ہو، اچھی ہو، مقویات کا استعمال ہو، لیکن اگر پرہیز نہیں کر رہا ہے تو بد پرہیزی کی وجہ سے وہ جو مقویات ہیں وہ ان کے اثرات نہیں پڑتے، بلکہ وہ مقویات کا استعمال اور نہ استعمال سب برابر ہو جاتا ہے اس میں۔
اس لیے تیسری چیز پرہیز کے درجے کی ہے گناہوں سے بچنا۔ ہماری یہ فکر ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، بس اس کی ہم فکر کرتے ہیں۔ آج عام طور پر معاملہ ہم لوگوں کا معاشرے کا مزاج ہی بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہمیں فکر ہے اپنی پسند اپنی خواہش پر عمل کرنا، اس کو پورا کرنا، چاہے اللہ ناراض ہی کیوں نہ ہو، ناراض کیوں چل نہ رہا ہو، یعنی ہمارے اعمال ہماری حرکتیں ناراضی والی ہیں اور ہم اسے کر رہے ہیں اور مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہو رہی کہ اللہ پاک ناراض ہے۔ مومن کے ایمان کا اور اس کی غیرت کا تقاضا اور اس کی کیا کہتے ہیں حیا کا اور اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اپنے مولا کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ ہونے دے، بس اس کی فکر ہو۔ اور اللہ پاک کی ناراضگی جو ہوتی گناہوں سے ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام فکر کے ساتھ میں۔ اگر گناہ ہو جائے، دیکھیے گناہ کا ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا برا گناہوں پر اصرار کرنا اور گناہوں کا احساس نہ ہونا، اس پر توبہ نہ کرنا، یہ ہے انتہائی درجے کی خطرناک چیز۔ ابھی چلتے چلتے پیر پھسل گئے یا گر گئے، یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اب گرنے کے بعد ہم صاحب نالی میں پڑے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں، یا جناب والا ہم ایسے ہی کپڑے میلے سرے پہنے رہیں گے نہیں۔ اس موقع پر ایک بات، ہم جیسے لوگ یعنی ہماری لائن کے لوگ اگر گر جائیں سڑک پر تو 10 لوگ ہنسنے والے ہوتے ہیں اور اسے کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو جیسے گرنے پر شرمندگی ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ پاک گناہ ہو جانے کے بعد ندامت ہمارے اندر پیدا فرما دے اور احساس ہو جائے، یہ ہے اس کے کمال کی بات۔ یعنی گر کے جیسے لوگ ہنسے ہیں، اتنی ہی ندامت اللہ کے سامنے شرمندگی، رونا، گڑگڑانا، یہ ہے توبہ کی بات۔ یہاں پر تاخیر نہ کریں، فوراً توبہ کریں۔ توبہ میں جتنی تاخیر ہوگی، بس سمجھ لیجئے وہ جو گناہ کا ایک جراثیم جو آئے ہیں وہ پھیلنے لگتے ہیں۔ بیماری کے جراثیم جب فضا میں پہنچ جاتے ہیں، ایک بھی اگر آ گیا تو بس وہ اپنا اثر کر دیتا ہے اور انسان کی صحت متاثر ہوتی، بیمار پڑ جاتا ہے۔ گناہوں کا یہی معاملہ، ایک گناہ بھی اگر ہو گیا تو بس نفس کو ایک لذت ملی ہے، اب ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے اس کی تلافی اور تدارک، اس کا تریاق اگر ہم نے نہ کیا تو پھر اب ڈر ہے کہ اب وہ بڑھتا رہے گا، اور بڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو دھیرے دھیرے جو احساس کی کیفیت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، اور پھر نوبت آئے گی اس بات کی کہ توبہ کا جو ارادہ کیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نفس کو جتنی لذت ملی ہے اتنی ہی اذیت پہنچا دو توبہ کرنے میں، اس کو اتنا مجاہدہ کر لو تاکہ آئندہ کے لیے پھر اس کی ہمت نہ پڑے۔ اس کا اتنا یہ نہیں ہو رہا تو کم سے کم توبہ تو کر ہی دینا چاہیے۔ اذیت پہنچانا تو بڑے لوگوں کی بات ہم نہیں کر پاتے، لیکن اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، فوراً توبہ کر لی جائے۔ دیکھیے صاف و شفاف کپڑا پہنیے اور اس پر ایک داغ لگ جائے، اب داغ لگنے کے بعد اگر اس کو فوراً نہ دھلا جائے تو شام تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑھ گیا، اور اس سے کپڑا اچھا خاصا میلا ہونا محسوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ کپڑے پر جو داغ لگا وہ ہے تو ذرا سا، لیکن شام تک احساس ہوا کہ بڑھ گیا۔ اسی طرح گناہ کا جو داغ دل پر آیا ہے، بس اگر توبہ نہیں کی ہے تو بس وہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر روایات میں بھی ہے دوسرا کر دیا تو اور ہوا، تیسرا کر دیا تو اور ہوا، یہاں تک کہ پوری سیاہی آ جاتی ہے اس پر۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور گناہ کے بعد فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی چیز جو آج عرض کرنی وہ یہ کہ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی اللہ والے سے ربط اور تعلق۔ دیکھیے علاج خود نہیں ہو سکتا، چاہے میڈیکل لائن کی کتنی معلومات ہو اور کتنی جانکاری ہو، کتنا مطالعہ کر رکھا ہو اس میں، نظر کتنی وسیع ہو، لیکن جب وہ بیمار پڑے گا تو علاج کا طریقہ یہی ہے کسی ڈاکٹر سے مشورہ، رابطہ اور پھر اس کی ہدایات پر عمل کرنا۔ تو جس طرح جسمانی علاج میں ڈاکٹروں سے رابطہ اور تعلق کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے دینی اعتبار سے بیمار ہے، دینی اعتبار سے امراض ہیں، تو اس کی اصلاح کا طریقہ بزرگوں سے تعلق، اللہ والوں سے رابطہ۔ اس وقت بس حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ نے
ایک بات بہت عجیب ارشاد فرمائی ہے، ہم سب لوگوں کے لیے گویا تسلی بھی کہہ لیجیے، اور بڑی عجیب بات فرمایا کہ اللہ والوں سے تعلق کا ادنا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرے محبوبوں سے ان کا تعلق ہے، لہذا اللہ پاک اس کو محروم نہیں کرتا ہے، اور ادنا درجے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان پر کسی کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ نتیجہ ہے اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنا۔ تو چوتھی چیز جو میں نے عرض کی ہے وہ اللہ والوں سے تعلق، ان سے تعلق کے نتیجے میں جس طاعت پر عمل کرنے میں سستی محسوس ہو رہی ہے اور جن گناہوں کا چھوڑنا مشکل نظر آ رہا ہے، ان کی صحبت، ان کی توجہ کی برکت سے اللہ پاک ان مسائل کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ دیکھو ایک مریض ہے، اتنا بیمار ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہے، لیکن کوئی آدمی اگر سہارا اس کو دے دے تو چلنے لگتا ہے۔ تو دینی اعتبار سے ہمارے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے، سہارے کی ضرورت ہے، وہ اللہ والا جو ہے ہمارے لیے سہارا بن جائے گا، اس کی برکت سے پھر طاعت پر عمل کرنا آسان اور گناہوں کا چھوڑنا بھی آسان ہے۔ تو خیر گفتگو انشاءاللہ کر لوں گی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔